فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس، ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر، ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب درجوں بلند کیا، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے۔ اس آیت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت و شان کا بیان ہے، ان کی مختلف فضائل کا بیان ہے۔ یہ بات یاد رہے، ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ انبیاء بطور نبوت کے، بطور منصب نبوت کے سب برابر ہیں، بطور نبی ہونے میں، نبوت کے منصب ملنے میں یہ سب برابر ہیں، لیکن اب نبی ہونے کے بعد ان کے درجوں میں فرق ہے، ان کے مراتب میں فرق ہے، کوئی کسی سے اعلیٰ ہے، کوئی کسی سے اعلیٰ ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ جیسے قرآن نے فرمایا نا اعلیٰ ہے تو ہم نے اعلیٰ ہی کہنا ہے، ادنا نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا کہ دوسرا دوسرے سے ادنا ہے، ادنا نہیں کہہ سکتے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ نبی کوئی بھی ادنا تو نہیں ہوتا، ہاں اعلیٰ ہے، ایک دوسرا دوسرے سے اعلیٰ ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جب بھی ہم کسی بڑے کے بارے میں بات کریں تو ادب والے الفاظ میں چھپا کر بات کریں، کسی کی تنقیص نہ بیان کریں۔ جب کسی بھی، جیسے ہم چونکہ حضور کے گن گائیں گے، ہم ان کی امتی ہیں، تو حضور جان عالم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہ حضرت حضور کی شان بیان کی تو اس طرح بیان کی کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ کی تنقیص ہو گئی، یا اس کے علاوہ کسی بھی نبی کی تنقیص ہو گئی، ان کی مطلب شان میں کمی بیان کی، ایسا نہیں کرنا۔ ہر نبی کی شان اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضور جان عالم علیہ السلام سب سے افضل ہے۔ جس طرح اس آیت کے اندر واضح طور پہ بیان فرمایا کہ کسی سے رب نے ہم کلام ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے، حضرت موسیٰ، ان کی شان بیان کی، پھر حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی کہ مردوں کو زندہ کیا، مادرزاد اندھوں کو شفا عطا فرمائی، کوڑی والے مریضوں کو شفا عطا فرمائی، پھر اسی طرح روح القدس کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی گئی، یہ حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی۔ پھر یہاں پر اس آیت میں اور اس کے علاوہ اور مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جان عالم علیہ السلام کا نام لیے بغیر ڈائریکٹ آپ کی تعریف بیان فرمائی، جیسے اس آیت میں بیان فرمایا کہ آپ کو درجوں بلند کیا، یعنی کئی مراتب میں آپ کو بلند کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی ذات
وہ ذات ہے کہ جب مطلقاً کسی کی تعریف نبیوں میں ہوگی تو وہ حضور کی ذات ہوگی. حضور کی ذات. نام لینے کی حاجت نہیں ہے. اتنی تعریف ہے, اتنی بلند شان و عظمت والے ہیں کہ نام لیے بغیر انبیاء میں جب تعریف کرو تو سمجھ جاؤ کہ یہ میرے آقا کی تعریف ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں تاجدار, انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا. حضور جان عالم علیہ السلام کی بہت زیادہ شان ہے. یہ جس طرح شفاعت کبریٰ حضور جان عالم علیہ السلام کے حصے میں آئی, یعنی قیامت والے دن سب لوگ, سارے انبیاء بھی تو موجود ہوں گے, لیکن اس میں یہ عظمت و شان صرف حضور جان عالم علیہ السلام کے حصے میں آئی. اسی طرح لوائے حمد جو ہے یہ حضور کو عطا ہوا, حوض کوثر یہ حضور کو عطا ہوا. یعنی حضور جان عالم علیہ السلام کی عظمت و شان بہت زیادہ ہے, بہت بلند و بالا ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے اندر ایک رسالہ لکھا ہے تجلی الیقین. یعنی یہ رسالہ یہ ہے کہ حضور جان اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اس یقین کے ساتھ میں نے یہ رسالہ لکھا ہے. رسالے کا نام بھی یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ میں نے یہ رسالہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اور اس میں اعلیٰ حضرت نے 100 احادیث اور 10 آیات, قرآن کی 10 آیتوں اور 100 حدیثوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. پھر اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہتا, یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو نبی کے بعد اس کی امت نہ بگڑتی. جتنے لوگ ایمان لائے تھے اور آگے ان کی نسلیں ایمان پر ہی رہتی, کوئی ان میں سے کافر نہ ہوتا, اور یہ لڑائی جھگڑا جو کفر و شرک والا لڑائی جھگڑا ہے یہ کبھی نہ ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے. اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپنے وقت میں نبیوں پر ایمان لائے, نبیوں پر ایمان لانے کے بعد ہی منکر ہو گئے. جب نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو منکر ہو گئے, بعد میں ان کی بعض نسلیں منکر ہو گئیں. جیسے آج ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں, مسلمانوں میں سے ہی قادیانی ہو جاتے ہیں, مسلمانوں میں سے ہی ایسے مسلک میں چلے جاتے ہیں, ایسے عقیدے میں چلے جاتے ہیں جو کوئی شرک پر مبنی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ چاہیے, اللہ کی مشیت ہے کہ بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حالت پر قائم رکھا اور بعض کے دلوں کو جو ہے وہ کفر کی طرف پھیر دیا. یہ ان کی کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں اس طرح کا معاملہ پیدا فرما دیتا ہے. ہمیں ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, اور تمام انبیاء و اولیاء جو ہیں, انبیاء کہہ رہا ہوں, تمام اولیاء جو ہیں یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت پر قائم رکھے. ایمان کی حالت کی دعا کرنا یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنے والی خفیہ تدبیر کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کیا ارادہ فرماتا ہے. تو خدا نہ خواستہ حضور کی وہ حدیث ہم پر کہیں صادق نہ آ جائے کہ ساری زندگی جو ہے وہ ایمان والے کام کرتا رہا بندہ, اور جب مرنے کے قریب ہوا تو وہ کفر کی حالت میں مر گیا. اور ایک شخص ایسا ہے جو ساری زندگی کفر والے کام کرتا رہا, لیکن جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمایا. تو ہمیشہ اپنی ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہم رخصت ہوں, قبر میں بھی ایمان کے ساتھ جائیں اور حشر میں بھی ایمان کے ساتھ ہی ہم اٹھیں, اور حضور جان عالم علیہ السلام کی چادر تطہیر کے سائے تلے ہمیں جگہ نصیب ہو جائے. آمین بجاہ نبی الامین.